بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہے۔ ایک صاحب بہت گہری نیند سو رہے ہیں کہ اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے پاؤں میں شدید درد کی وجہ سے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں پہ درد ہو رہا ہے۔ ان کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، بخار کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ انہیں چین نہیں آتا۔ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بیگم سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ان کو جب سکون نہیں ملتا، گھر میں انسان ٹوٹکے آزماتا رہتا ہے۔ جب ان کا درد ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو پھر ان کو ہسپتال لایا جاتا ہے۔ ہسپتال میں ان کا معائنہ کرنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے دائیں پاؤں کا انگوٹھا سوجا ہوا ہے، سرخ ہوا ہے۔ اب سرخی، سوجن اور دکھن یہ بتاتی ہے کہ ان کے پاؤں میں سوزش ہوئی ہے، اور اگر پاؤں کا انگوٹھا سوج جائے اس کیفیت میں، اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس بیماری کی علامت ہوتی ہے جسے گاؤٹ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی جوڑوں کی ایک بیماری ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امیروں کی بیماری ہے، یہ بادشاہوں کی بیماری ہے، ڈیزیز آف دا کنگز اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور یہ آج کی بیماری نہیں، تقریباً 5000 برس پہلے بھی مصریوں نے اس بیماری کے بارے میں بہت کچھ لکھا تھا کہ اس زمانے میں بھی طبیبوں کے پاس، حکیموں کے پاس لوگ آتے تھے، پاؤں کا انگوٹھا سوج جاتا تھا، اور اس زمانے میں اس بیماری کو کہا جاتا تھا پوڈیگرا۔ گاؤٹ کی بیماری بہت پرانی بیماری ہے، جب خون کے اندر یورک ایسڈ بہت زیادہ ہو جائے اور بہت دیر تک خون میں رہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ جوڑوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، گردے کے اندر جمع ہوگا تو گردے کی پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ دل کی بیماری اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ شوگر کی بیماری کا بھی بہت گہرا تعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کو یورک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے ان میں شوگر کی بیماری کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا کہ یہ صاحب سو رہے تھے اور رات کو 2 بجے ان کو گاؤٹ کا اٹیک ہوا۔ زیادہ تر گاؤٹ کا اٹیک رات 2 بجے سے صبح 8 بجے تک ہوتا ہے۔ دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شدت اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ یورک ایسڈ کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں تک خوراک کا تعلق ہے، وہ لوگ جو کلیجی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جو گردے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جو ریڈ میٹ کھاتے ہیں، بیف کا گوشت ہے، مٹن بہت زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں، کباب کے کباب کھا جاتے ہیں، بعض لوگ شادی کے فنکشن پہ جا کے پلیٹیں بھر بھر کے بکرے کا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ گاؤٹ کی بیماری وہ بیماری ہے جو پیورینز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس طرح جسم میں گلوکوز ہوتا ہے، فیٹ ہوتی ہے، پروٹینز ہوتے ہیں، اسی طرح پیورینز ہوتی ہیں۔ پیورینز جب ٹوٹتی ہیں، یہ خاص کیمیکل مادے ہوتے ہیں، پھر یہ ایک پروسیس کے ذریعے کنورٹ ہو جاتی ہیں یورک ایسڈ میں، پھر یورک ایسڈ کو بھی آگے ٹوٹنا ہوتا ہے۔ عام طور پہ یورک ایسڈ خون میں حل ہو کے اور پیشاب کے ذریعے نکل جاتا ہے، لیکن اگر خون میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے تو پھر یہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ یورک ایسڈ کی مقدار خون میں کتنی ہونی چاہیے؟ یورک ایسڈ کی مقدار خون میں 3.5 سے لے کر اور 6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک ہونی چاہیے۔ جب اس کی مقدار 6 سے زیادہ ہونی شروع ہو جائے، پھر یہ جسم کے مختلف حصوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بڑا گوشت نہ کھائیں، آپ چھوٹا گوشت نہ کھائیں، بلکہ مچھلی کھا لیں کہ مچھلی کھانے کی وجہ سے آپ کا یورک ایسڈ زیادہ نہیں ہوگا، جبکہ مچھلی میں بھی یورک ایسڈ کی مقدار موجود ہوتی ہے۔ ہم وہ مچھلی آپ کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں جن میں یورک ایسڈ کی مقدار کم ہوتی ہے، اور یہ مچھلیاں عام طور پہ جو ٹھنڈے پانی کی مچھلیاں ہوتی ہیں، دریائی مچھلیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی اگر آپ اعتدال سے کھائیں گے تو یہ بہتر ہوگا۔ کچھ سبزیاں بھی ایسی ہیں جن میں پالک قابل ذکر ہے کہ اس کو بھی کم مقدار میں کھانا چاہیے۔ کشمش ایک ایسا میوہ ہے جو یورک ایسڈ کے مریضوں کو بہت احتیاط کے ساتھ کھانا چاہیے۔
کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کشمش کھانے کے بعد لوگوں میں گاؤٹ کی تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لوگ جو الکحل کا استعمال کرتے ہیں، بیئر استعمال کرتے ہیں، ان میں یورک ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں، بازار کے کھانے کھاتے ہیں، ان میں یورک ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار چیک کرواتے رہیں۔ اگر آپ کے والدین میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے خاندان میں ایسے مریض موجود ہیں جن میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جن میں گردے کی پتھریاں بہت زیادہ بنتی ہیں، جن میں ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک یا شوگر کی بیماری بہت زیادہ ہے، تو آپ کو اپنے یورک ایسڈ کی مقدار پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کے خون میں یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ بالائی اتار کے دودھ کا استعمال زیادہ کریں، کیونکہ دودھ میں اللہ نے وہ خاص بات رکھی ہے جو یورک ایسڈ کو جسم سے نکالتا ہے۔ کچی لسی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، یہ آپ کے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کو کم سے کم رکھے گی۔ چیریز آپ کے لیے بہت اچھی ہیں، اسٹرابیریز آپ کے لیے بہت اچھی ہیں، کیلا آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ وائٹامن سی جن پھلوں میں ہوتا ہے وہ یورک ایسڈ کے مریضوں کو زیادہ کھانے چاہیے۔ کوشش کریں کہ روزانہ 1 گلاس پانی میں لیموں نچوڑ کے پی لیا کریں، یہ آپ کے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کو کم رکھنے میں مدد دے گا۔ اور جو دوائیں آپ کو تجویز کی گئی ہیں ان دواؤں کی پابندی کریں، کیونکہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو یورک ایسڈ کو بننے نہیں دیتی، اور کچھ دوائیں ایسی ہیں جو یورک ایسڈ کا اخراج کرتی ہیں۔ آپ کے ڈاکٹرز نے آپ کو یہ دوائیں دی ہوں گی، آپ ان کو پابندی کے ساتھ استعمال کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ دوائیں اس وقت فائدہ کرتی ہیں جب آپ کو اٹیک نہیں ہوا ہوا گاؤٹ کا، لیکن جب گاؤٹ کا اٹیک ہوتا ہے اس کا علاج مختلف ہوتا ہے، اس میں ہمیں سوزش کم کرنے والی ادویات دینی پڑتی ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ کروایا جاتا ہے تاکہ آپ کے جسم سے یورک ایسڈ زیادہ سے زیادہ خارج ہو۔ اگر آپ اپنی خوراک کا خیال کرتے ہیں، آپ کی خوراک میں سبزیاں، آپ کی خوراک میں پھل زیادہ ہیں، اجناس زیادہ ہیں، پانی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، کچی لسی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اسٹرابیریز یا وہ چیزیں جن میں وائٹامن سی ہے ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ لیموں پانی میں ڈال کے پیتے ہیں، اپنے وزن کو کم کرتے ہیں، دواؤں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کرتے ہیں، روزانہ کی سیر کرتے ہیں، گہرے گہرے سانس لیتے ہیں، وزن کو بڑھنے نہیں دیتے، تو یورک ایسڈ کی بیماری پھر آپ کو کبھی تنگ نہیں کرتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔